السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے جلد ایک معاہدہ طے پانے کا امکان ہے، جبکہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ فریقین معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ہیرٹس اخبار نے مذاکرات میں شامل ایک ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر منگل کو معاہدے کی تفصیلات شائع کرے گا۔ قطر ثالثی کی کوششوں میں شامل رہا ہے۔ غزہ شہر کے قریب ایک شہری پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی عسکری پسندوں کے درمیان لڑائی کی اطلاع ملی ہے، جبکہ اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کو بڑھا دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے قانون سازوں کی جانب سے اسرائیلی سفارتخانے کو بند کرنے کی تحریک پر متوقع ووٹنگ کے درمیان اسرائیل نے جنوبی افریقہ سے اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا ہے۔ جنوبی افریقہ منگل کو غزہ کی جنگ پر تبادلہ خیال کے لیے برکس کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ایک ورچوئل اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے، جن کا ملک برکس کا رکن ہے، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کی توقع ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بھی کہا ہے کہ ہم حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے سلسلے میں پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ قطر کی معاونت سے اسرائیل اور حماس میں معاملات طے کرنے کا عمل جاری ہے، جس کے تحت ممکنہ طور پر عارضی جنگ بندی کے بدلے کچھ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ کا انڈونیشیا ہسپتال مکمل محاصرے میں ہے، جبکہ بیت لاہیہ شہر میں واقع اس کمپلیکس میں اسرائیلی گولیباری سے 12 فلسطینیوں کی اموات کی اطلاع ہے۔ انڈونیشیا ہسپتال قائم کرنے والی تنظیم کے چیئرمین ڈاکٹر سربنی عبدالمراد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ہسپتال کی تیسری منزل پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 700 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، جبکہ 12 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جن میں ایک سرجن اور 2 ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے باہر موجود فوجیوں نے کمپلیکس کے اندر موجود جنگجوؤں پر جوابی فائرنگ کی ہے، اور اس نے ہسپتال کی طرف کوئی گولہ فائر نہیں کیا۔ ادھر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے غزہ کے انڈونیشیا ہسپتال پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور واشنگٹن میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ ہسپتالوں کو میدان جنگ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر حملوں کے ایک نئے سلسلے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے پیر کے روز فوجیوں پر ڈرونز، توپوں اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے شمالی اسرائیل میں فوجیوں کو ہدف بنا کر 3 ڈرون حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ ایک فوجی چھاونی کے قریب 3 UAV ڈرونز حملوں کی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کہاں ہوئے ہیں۔ دوسری جانب AFP کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں ایک بزرگ خاتون ہلاک اور ان کی پوتی زخمی ہو گئیں۔ جرمن وزیر دفاع بورس پسٹوریس امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے دورے کے ایک روز بعد کیف پہنچے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ان کے ممالک یوکرین کی مدد جاری رکھیں گے، جس کی ایک طویل، سرد، غیر یقینی موسم سرما میں بہت ضرورت ہوگی۔ جرمنی امریکہ کے بعد کیف کو فوجی امداد فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن نے پیر کو اپنے دورے میں کہا تھا کہ پینٹاگون یوکرین کو اضافی $100 ملین کے ہتھیار بھیجے گا،
جن میں توپ خانہ اور فضائی دفاعی نظام کے لیے گولہ بارود بھی شامل ہے۔ دریں اثنا روسی ڈرون اور میزائل حملے جاری ہیں، جن سے ایک ہسپتال، ایک عمارت اور دیگر شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈونیٹسک کے علاقے میں سیلدوو قصبے میں سینٹرل سٹی ہسپتال کی عمارت اور دیگر شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کے اندر سرحد پار سے دہشت گرد حملوں کو روکنے کی کوششوں کے بارے میں ماہرین کے مطابق پاکستان کو سرحد پار سے خاطر خواہ تعاون نہیں مل رہا ہے اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے روزنامے ڈان کے مطابق بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا ہے کہ اگر افغانستان سے ہونے والی جنگجوؤں کی کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو پھر پاکستان کو ان دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جانا اور انہیں سبق سکھانا ہوگا۔ تاہم جب وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری نے پیر کو ان سے رابطہ کیا تو جان اچکزئی نے کہا کہ وہ اس معاملے پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس وقت اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ ادھر افغانستان کے طالبان حکمران دنیا کو بار بار یقین دہانی کراتے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک پر دہشت گردی کے حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے، جہاں عدالت نے عمران خان کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جیل ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ البتہ جج کی تعیناتی کے عمل کو درست قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے کوآرڈینیٹر مارٹن گریفتھس کا کہنا ہے کہ ستمبر کے وسط سے اب تک 3 لاکھ سے زیادہ افغان پاکستان سے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انہیں امداد فراہم کرنے اور ان کی بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $10 ملین مختص کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک یا WFP کا کہنا ہے کہ اس تنظیم نے گزشتہ ہفتوں میں واپس آنے والے 2 لاکھ افغانوں کی مدد کی ہے اور اب واپس آنے والے 10 لاکھ افراد کے لیے $16 ملین کی ضرورت ہے۔ دریں اثنا امریکی ناظم الامور کیرن ڈیکر نے کہا کہ واپس آنے والوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہے اور وہ عزت اور تحفظ کے مستحق ہیں۔ 1 نومبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 4 لاکھ کے قریب افراد کو واپس ان کے ممالک بھیجا گیا ہے، جس میں زیادہ تر افغان باشندوں کی تعداد ہے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے اس اقدام کے بعد دیگر ممالک کے رہنے والے افراد میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان میں یغور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ بھارت میں 10 روز قبل سرنگ میں پھنس جانے والے کارکنوں کو ابھی تک باہر نہیں نکالا جا سکا ہے۔ کھدائی کرنے والے 41 کارکن 12 نومبر کو ریاست اتراکھنڈ میں زیر تعمیر سرنگ سے کنکریٹ اور ملبہ ہٹا رہے تھے جب اس کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور وہ اس میں پھنس گئے۔ تاہم ماہرین انہیں نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ مشرقی برکینا فاسو میں ہفتے کے آخر میں ایک ہی وقت میں ہونے والے حملوں میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بیشتر عام شہری تھے۔ یہ مغربی افریقی ملک جہادیوں کی شورش کا مقابلہ کر رہا ہے جو سن 2015 میں پڑوسی ملک مالی سے یہاں آئے اور اس شورش میں 17,000 سے زیادہ شہری اور فوجی ہلاک اور 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب، پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں،
جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔